السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو ہوسٹ میر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 ٹی وی کا پروگرام نعت برداریاں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں سر اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک میں ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس نا صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کو منہ کی کھانی پڑی ہے، تمام جوڑ تو ناکام ہو گئے ہیں اور چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیا یہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی بڑی کامیابی نہیں؟ اب بلا شبہ یہ پی ٹی آئی اور اگر اسے کاف لیگ مان لیا جائے تو اس کی بڑی کامیابی ہے۔ جی، چودھری پرویز الہی صاحب شاید اس وقت تو کاف لیگ نہیں ہے، بلکہ شجاعت حسین صاحب نے ان کی بنیادی رکنیت منسوخ کر رکھی ہے۔ باہر کیا، کیونکہ وہ پارلیمانی لیڈر کے فیصلے کے مطابق، جو کاف لیگ کا اس وقت پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، فیصلے کے مطابق امیدوار تھے جی، اور انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس جو تھا اس کو بڑے اعتماد کے ساتھ ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کورٹ کی نگاہیں اور پورے ملک کی نگاہیں، اچھا دیکھیے، اس میں آصف علی زرداری صاحب جو تھے انہوں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے لاہور میں ڈیرے لگائے ہوئے تھے، آصف علی زرداری صاحب نے بڑا جوڑ توڑ کیا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ووٹر جو تھے وہ پہنچے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اس کا بڑا سختی سے نوٹس لیا، انہوں نے مریم بی بی جو اس وقت چیف آرگنائزر ان کو اور ساری قیادت کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ناراض اراکین تھے وہ کیسے پہنچ گئے ہیں۔ مطلب ناراض اراکین سے مطلب یہ کہ جن کو ہم نے لارے لگائے ہوئے تھے یا جو بھی انہیں تحائف دیے ہوئے تھے، ہم تو پیسوں کی بات نہیں کر سکتے، ہم تو ایسے نہیں انتظام لگا کرتے، نہ ہی کسی ایسی نظام سازی کا فیکٹری لگا رکھے ہیں یہاں پہ۔ تو میاں نواز شریف صاحب بڑے جزبوز ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کے بھی ہاتھوں کھولے ہوئے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو پنجاب کے امیدوار تھے حمزہ شہباز شریف صاحب، وہ تو بڑے سیکھوا ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے دیر میں ہمارے ساتھ بہت بڑی وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ بیچارے کیا کریں گے؟ انہیں تو پورا یقین تھا کہ 185 ووٹ پورے نہیں ہونے، جو 4-5 لوگ ہم نے دائیں بائیں کرنے ہیں، 2-4 تو دائیں بائیں کرنے میں کامیاب ہو جی، تو انہیں بڑا یقین تھا کہ ہمارا چمتکار جو ہے آصف علی زرداری صاحب وہ کامیاب ہونے والا ہے، اور 186 ووٹ کسی صورت پورے نہیں ہوں گے، یہ 180 کے قریب وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو ووٹ ملنے، ان کی توقع سے زیادہ کچھ 6 ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہوئے ہیں، اور بقول ان کے کہ وہ کچھ جعلی لوگ بھی اسمبلی میں چلے گئے تھے۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے انہیں۔ رات کے 2 بجے اگر عدالتیں کھل کے انہیں انصاف دے سکتی ہیں تو رات کے 2 بجے اسمبلی جس میں قانون سازی کرنی ہے، اسمبلی کو تو 24 گھنٹے کھلا رہنا چاہیے نا، اگر عدلیہ 24 گھنٹے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باہر کیا، وفاق میں جو اتحادی ہیں حکومت میں اور پنجاب میں جو اتحادی ہیں اپوزیشن میں، ان کو منہ کھانی پڑی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایسی شکست ہے جس کا زخم وہ بہت عرصہ تک چاٹتے رہیں گے۔ انہیں یقین تھا کہ ہم نے اعتماد کا ووٹ نہیں لینے دینا۔ بہت سارے لوگ جو تھے کاف لیگ کے ابھی تک وہ شش و پنج میں ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کسی صورت بھی اسمبلیاں جو ہیں انہیں تحلیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب چونکہ کہہ چکے ہیں، اب عمران خان صاحب ہیں تو ایسے یو ٹرن کے ماسٹر، وہ کسی وقت بھی یو ٹرن لے لیں گے، وہ کہہ دیں گے جی کہ ہم نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ مدت پوری کریں۔ یہ عمران خان صاحب کسی وقت بھی ان کا یہ بیانیہ بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے اسٹیٹمنٹ کے لیے بھی لوگوں کو تیار رہنا چاہیے۔ بات کیا ہے، عمران خان صاحب کے لیے کڑا امتحان ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا قوم سے، ایک مرتبہ پھر اعلان کیا تھا، انہوں نے متعدد مرتبہ ویسے کیا، ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے ہم خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ کوئی بھی پاکستانی اس وقت جو پاکستان کے معروضی حالات کو سمجھتا ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرے گا کہ اسمبلیاں تحلیل کی ہیں جی، کیونکہ جب انتخابات ہوتے ہیں ان میں کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جب قانون ساز اسمبلی لوگ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں تو ان کو اپنا مدت مطلب جتنے 5 سال ہیں انہیں پورے کرنے چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ انہیں اسمبلیاں تحلیل کر دیں یا استعفے دے کے گھر چلے جائیں۔ باہر کیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے اب یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے، تو وہ ملک کی طرف آپ دیکھ لیجیے، اب ووٹ جو ہے دوبارہ عمران صاحب کی گیند ہے ان کی ووٹ میں ہے۔ تو ویسے تو رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ تمام آپشنز دیتے ہیں جن سے اسمبلیوں کی تحلیل کو روکا جا سکے۔ اچھا، جب انہوں نے یہ کہا ہے نا تو چودھری پرویز الہی صاحب کو چاہیے تھا کہ لڈو کا ایک ٹوکرا ان کے گھر بھی بھجوا دیتے رانا ثناءاللہ صاحب کے گھر، انہوں نے کہتے جی جلدی جلدی کرو، جیسے بھی روکا جا سکتے ہیں اسمبلی ضرور روکیے، آپ قانون سازی کریں، اس سلسلے میں باقی مجھے
قانون ہے، تو کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا شک جو ہے وہ ضرور اس کو لاگو کیجیے فوری طور پر، تاکہ پنجاب اسمبلی جو ہے کم از کم پنجاب اسمبلی وہ تحلیل ہونے سے بچ جائے. جی عمران خان صاحب کل ان کی جو گفتگو تھی اس میں پھر ایک جراحانہ پن تھا. عمران خان صاحب نے کل کی گفتگو میں پھر کہا، انہوں نے کہا کہ میں چونکہ میری ٹانگ زخمی ہے، جیسے ٹھیک میں ہوتا ہوں میں نے سڑکوں پہ آنا ہے. پہلی بات تو پوری قوم اللہ سے دعا کرتی ہے کہ عمران خان صاحب جلد از جلد جو ہے ان کی غروبہ سے مکمل صحت یابی کے لیے ہم دعا گوئیں. دوسرے ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کوئی ایسے سبب پیدا کرے کہ سردیوں میں کم از کم عمران خان صاحب سڑکوں پہ عوام کو نہ. تو ہم تو یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جلد سے یاب ہوں، لیکن یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسے سبب بن جائیں کہ اب سردیاں شروع ہونے جا رہی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ شدت والی سردی ہوگی، تو اس میں لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آنا اور ان کو دھرنے پہ آمادہ کرنا، 2-4 دن کے لیے اسلام آباد کی سڑکوں کو بلاک کرنا یا کچھ بھی جو بھی عمران خان صاحب یا جیسے وہ ملک گیر جلسے کرنے کے عادی ہیں، اس میں لوگوں کو صحبت میں ڈالنا یہ عقل مندی نہیں ہے. آج ایک بیان بڑا خوبصورت ہے فواد چودھری صاحب کا. فواد چودھری صاحب بہت کم ایسے بیان دیتے ہیں، ان کے منہ سے اچھی بات، جب وہ اچھی بات کرے تو اوپری لگتی ہے، ان کے منہ سے اچھی بات جاتی نہیں تھی. آج فواد چودھری صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے ہمارے ساتھ مذاکرات کرے. پہلے عمران خان صاحب نے تو یہ باقاعدہ کہہ دیا تھا نا کہ ہم کسی صورت میں ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. مذاکرات جو ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے، یہ اخلاقیات کا حسن ہے. آپ بات چیت کو جاری رکھیے، مکالمے کو فروغ دیں. مکالمہ جو ہوتا ہے، بات چیت جو ہوتی ہے، وہ بہت سارے مسائل کا حل ہے، اور میں تو مکالمے کو فروغ دینے کا حمایتی ہوں. تو آج فواد چودھری صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ فواد چودھری صاحب سے ان کے اس بیانیے کا خیر مقدم کرے، انہیں کہے کہ ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. دونوں طرف سے معتدل جو لوگ ہیں ان میں فواد چودھری صاحب نہ ہوں، خواجہ آصف صاحب نہ ہوں، جیسے نون لیگ کی طرف سے احسن اقبال جیسے لوگ ان کو شامل کیا جائے، یا صادق صاحب جیسے لوگ ان کو شامل کیا جائے، اور ادھر سے خٹک صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کو شامل کیا جائے مذاکراتی ٹیم میں. اسد عمر صاحب بھی ٹھیک ہیں، یہ معتدل لوگ ہیں، ان پر مشتمل ایک مذاکراتی ٹیم کمیٹی بنائی جائے، وہ مذاکرات کریں دونوں طرف سے انیشیل سٹیج پر. بعد میں پھر اس میں آصف علی زرداری صاحب کو بھی شامل کیا جائے، شہباز شریف صاحب کو بھی شامل کیا جائے، اور ادھر سے عمران خان صاحب بھی شامل ہوں. لیکن پہلے اسٹیج پہ، اسٹیج 1 پہ ایک نچلی سطح کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو ابتدائی چیزیں جو طے کرے. مثال کے طور پر اس وقت جنیوا کانفرنس میں ہم نے اربوں ڈالرز اکٹھے کیے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ سندھ میں، پنجاب میں اور بلوچستان میں بالخصوص جو تباہی ہوئی ہے ان لوگوں کو بحال کیا جائے. ان کی بحالی کے لیے ابھی ہم نے کام کرنا ہے، اور پھر اس 3 سال لگیں گے ان کو بحال کرنے میں. تو بڑی ضروری ہے کہ جو حکومت اس وقت بیٹھی ہے، سندھ میں ہے، پنجاب میں ہے اور بلوچستان میں ہے یا وفاق میں ہے، وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ اس پہ کام شروع کرے. اگر وہ کام رک جاتا ہے کسی وجہ سے بھی حکومت تبدیل ہونے سے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ بڑے زیادتی ہے. دوسرا سردیاں آ گئی ہیں، اس میں آپ نے دیکھا کہ کل گیس کا جو بحران ہے اور اس میں گیس کی قیمتوں کو بڑھانے کی جو بات کی جا رہی ہے، پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھانے کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے. آٹا ہمیں مل نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کمیٹی کو یہ بتایا جائے کہ ملک کو بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا خزانہ خالی ہے، اور اس میں جیسے جیسے ہم کر کے امدادی رقوم لا رہے ہیں، اور خزانے میں کم از کم 20 ارب ڈالر کے قریب تو ضرور ہونے چاہیے. تو وہ وفد جو ہے وہ پہلی سطح پر بیٹھ کے وہ کمیٹی جو ہے یہ طے کرے کہ ہم دونوں نے مل کے، یعنی کہ پی ٹی آئی نے اور اتحاد نے مل کے، ہم نے اس خزانے کو 20 ارب ڈالر تک لے کے جانا ہے. اور دوسرا یہ جو بحالی کے کام ان کو تیز کرنا ہے، اور ملک میں جو مصنوعی مہنگائی ہے اس کو ختم کرنا ہے. اگر اس پہ یہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ طے کرے کہ اسمبلی، مطلب کوئی بات نہیں، اگر اپوزیشن تھوڑا سا دل بڑا کر رہی ہے تو پھر حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ 2 ماہ پہلے اگر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور عبوری سیٹ اپ بنا لیں گے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. اب عمران خان صاحب کو بھی اس بات کی سمجھ آنے لگی ہے کہ یہ مارچ اپریل میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے. اگر آج بھی یہ حکومت چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو آگے جون آ رہا ہے اور اس میں آپ نے بجٹ پیش کرنا ہے. مطلب یہ کہ الیکشن کسی صورت بھی اگست اور سپٹمبر سے پہلے تو ہو نہیں سکتے. تو عمران خان صاحب کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور جو کمیٹی بنے وہ اس بات کو انشور کرے کہ پھر یہ بجٹ پیش کرنے کے فوراً بعد اسمبلیاں تحلیل کر کے نگران سیٹ اپ بنا دیں گے.
जो अगले नवंबर तक, हर सूरत नवंबर तक, अगस्त सितंबर को भी जाने दीजिए जी, लेकिन हर सूरत नवंबर तक जो है इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। नवंबर ऐसा मौसम होता है उसमें जब आप अक्टूबर और उससे पहले जून जुलाई अगस्त सितंबर और नवंबर में अगर लोग कंपेन करेंगे तो उसमें मौसम की शिद्दत ज़्यादा नहीं होती, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, तो ये आइडियल मौसम होगा काम करने के लिए। इमरान खान साहब और दूसरों के लिए जलसे करना बहुत आसान होगा उस मौसम में। तो अगर इस पर थोड़ी सी वर्किंग कर ली जाए कि अगले नवंबर में इलेक्शंस हों, हुकूमत भी इस पर एग्री हो और अपोजिशन यानी कि इमरान खान साहब इस पर एग्री हो जाए, तो फिर आपको पंजाब असम्बली जो है वो भी तहलील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरान खान साहब के लिए सोचने की एक बात है और मैं बरादराना मशवरा दे रहा हूँ। इमरान खान साहब जब कौमी असम्बली को थूक के आए हैं उसके बाद वो हर रोज़ अपने ज़ाहिर है अपने बाजू काटते होंगे, अपने हाथ काटते होंगे, तो वो सोचते होंगे कि मैंने क्या किया। इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि अगर वो 2 असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, आज तो वो लाहौर आके बैठ जाते तो ऐसे ही होता है जैसे हुक्मरान वो हैं, या वो पेशावर में जाके बैठते हैं तो वहाँ भी अहकामात जारी करते हैं, सरकारी हेलीकॉप्टर और सरकारी प्रोटोकॉल लेते हैं। तो इमरान खान साहब को ज़हन में रखना चाहिए जब ये 2 असम्बलियाँ भी तहलील कर देंगे तो उसके बाद इमरान खान साहब भी उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो हर तरह के प्रोटोकॉल से महरूम हो जाएंगे जी, सरकारी वसाइल को, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि वज़ीराबाद में जो भी उन पर वो ड्रामा था या हकीकत मुझे नहीं उसका पता, जो उन पर हमला हुआ जिसके नतीजे में आज वो जख्मी है, उसका मुकदमा इमरान खान साहब अपनी मर्जी का दर्ज नहीं करवा सके। हुकूमत थी उनकी पंजाब में जहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ। तो इमरान खान साहब को ये ज़हन में रखना चाहिए कि इक़्तिदार किस कदर उसकी अहमियत है। तो ये तो इक़्तिदार में होते हुए वो ये नहीं कर सके, तो जब वो बिल्कुल यहाँ से भी असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और वो बिल्कुल अपोजिशन में होंगे, बल्कि अपोजिशन में भी नहीं होंगे, वो सड़कों पे होंगे, तो उस वक्त किस भाव बिकेगी। खैर ये सारी जो चीज़ें मैं उन्हें बता रहा हूँ ये उनके मुफाद की हैं, उन पे सोचना है। कौम के मुफाद की चीज़ें मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। इस वक्त हमारा खजाना खाली है, हमें बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। सारी सियासी क़यादत मिलकर सबसे पहले जिस अवाम के नाम पर वो असम्बली में जाते हैं वो हमारे लिए जाते नहीं, ये पक्की बात है, वो जाते हैं इक़्तिदार के लिए, पैसे के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए। खैर वो चूँकि अवाम के नाम पर जाते हैं, जिस अवाम के नाम पर वो बरसर इक़्तिदार होते हैं या असम्बलियों में जाते हैं, उस अवाम का इस वक्त बुरा हाल है। ना हमें बिजली मिल रही है, ना हमें गैस मिल रही है, पेट्रोल बहुत महंगा है, अशिया खुर्दुन जो है वो हमारी पहुँच से, कुव्वत खरीद से बहुत बाहर है जी। तो अगर हुकूमत, अपोजिशन और तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठ के ये तय कर लें कि हमने अवाम के मसाइल को हल करना, तो वो इस बात के मुतकादी हैं कि ये एक एजेंडे पर मुत्तफिक हों, जिसका बुनियादी मकसद हो कि सबसे पहले हमने ख़जाने में जहाँ इमरान साहब बात कर सकते हैं, इमरान खान ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, वहाँ वो बात करें। हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $20 अरब तक होने चाहिए कम अज़ कम, ये कम अज़ कम कह रहा हूँ। उसके बाद फिर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर आप इलेक्शन लड़ें, आप सियासत करें, कुछ भी करें, अवाम को तो 2 वक्त की रोटी तब भी मुश्किल से मिलेगी, लेकिन ये है कि मुल्क को चलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मुल्क होगा तो आप सियासत भी कर सकेंगे, आप हर साल इलेक्शन लड़ सकेंगे, 5 साल तो बड़ी दूर की बात है, आप बल्दियाती इंतखाबात भी लड़ सकेंगे, आप आम इंतखाबात भी लड़ सकेंगे। तो ये मुल्क और कौम का बचना बहुत ज़रूरी है। सलाबत खान की मैं बार बार कह रहा हूँ, हर प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मेरी टॉप प्रायोरिटी पे वो, हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि उनकी बहाली बहुत ज़रूरी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की 100 साल तारीख जो है, जो पाकिस्तान की 100 साल हिस्ट्री है, उसमें इतनी सर्दी कभी नहीं हुई होगी जितनी इन दिनों होनी है। तो उन लोगों के मसाइल बहुत बढ़ने वाले हैं। हम अपने घरों में बैठे हैं तो यहाँ दोहरे तेरे कपड़े पहन के बैठे हैं, हीटर लगा के बैठे हैं, मतलब जो भी आप वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारे ईंधन के वसाइल इस्तेमाल करें, गर्म कपड़े इस्तेमाल। उन बेचारों का क्या है जिनके पास ना गर्म कपड़े हैं, ना सर पे छत है और ना नीचे उनके ये दबीज किस्म के गद्दे वगैरह हैं। तो उन लोगों की जो मुश्किलात हैं उनका खात्मा बहुत ज़रूरी है, फौरी तौर पर उनको रिलीफ मिलना ज़रूरी है। और पाकिस्तानी अवाम जो है वो महंगाई में फंसे हुए हैं, इनके बारे में सोचा जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में मैं उन इलेक्शंस पे लानत भेजता हूँ, वो बेशक सुबह हो, बेशक 50 साल बाद हो, जिनके नतीजे में ये कौम और मसाइल का शिकार हो गया। अगर ये सब मिल के कौम को डिलीवर नहीं कर पाते, कौम के मसाइल हल नहीं कर पाते, तो मैं तो कहूँगा कि खुदा करे कि ये सब के सब जो है इनका बेड़ा गर्क हो जाए और पाकिस्तान में कभी इलेक्शन ना हो। अगर इन्होंने हमें कुछ डिलीवर ही नहीं करना तो बाबा इलेक्शन तो उसी सूरत में कहूँगा ना कि सुबह हो जाए जब मुझे यकीन हो कि बिजली का यूनिट जो है वो 7-8 रुपए पे आ जाना है, गैस जो है उसकी कीमत कम हो जानी है, पेट्रोल और डॉलर नीचे आ जाएंगे और अशिया खुर्दुन जो है उनकी फरावानी होगी और सस्ते दामों में मिलेगी।
اگر یہ ساری چیزیں پھر مہنگی ہونی ہیں، اگر شہباز شریف نے مزید مشکل فیصلے کرنے ہیں تو اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، اس کی حکومت ایک دن ہی بچنی چاہیے جی. اور اگر انہوں نے قوم کو ریلیف دینا ہے تو یہ مل کے سوچیں، قوم کو ریلیف دیں، ورنہ قوم جو ہے وہ بد دعائیں دینے پہ تل گئی ہے. اور میں بھی جو کہہ رہا ہوں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن کا نتیجہ پھر ایک مہنگائی ہے تو خدا کرے وہ الیکشن قیامت تک. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.